اب میں رحمان کا جو میں نے بولا لفظ کہاں کہاں آیا ہے، بہت ساری جگہوں میں آیا ہے. میں اگر اس کو احاطہ کروں یا آپ کے سامنے پیش کروں تو انشاءاللہ 4 بج جائے گا، لیکن میں 1-2 جگہوں میں اس پچھلی باتوں کے ساتھ کہ میں بھول نہ جاؤں، آپ بھول نہ جائے، اس رحمان کے جہاں اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ رکھا ہوا ہے اس موضوع کو اور اس کے مقام کو ذرا آپ دیکھ لیجئے گا. آیت کو پہلے بھی سن لیں اور اس کے بعد رحمان کو سن لیں اور پھر ان کو فٹ کریں، جس میں علماء بیٹھے ہوئے اور یہ ہمارے قاری صاحبان ہیں. جب وہ اس کو آئندہ پڑھیں گے اور ان کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے ذکر ہو جائے گا کہ ایک شاعر نے ہمیں سمجھایا تھا اس طریقے سے، تو وہ شاعر کم سے کم میرے شاعری کو اگر اور داد نہیں دے سکتے تو کبھی 10 روپے دے دیں، تو مدح نہ کرے میری، لیکن اتنا 10 روپے دے دے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ ہاں اس کو سمجھ آ گئی بات اور اس نے مجھے انعام دے دیا. اب پہلا، اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ پہ ذکر اپنے بندوں کا فرماتے ہیں. کیا ذکر فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذین. مختصر سے میں اس کا زیادہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ آپ خود سمجھ جاؤ کہ کیا کہہ رہے ہیں، اتنے جو ہم نے بات شروع کی ہوئے. اور رحمان کے وہ بندے، یہاں انہوں نے اللہ کوئی اور نام رب کے بندے نہیں فرمایا، ٹھیک، یہاں پہ رب کے بندے. اس کی پھر آگے علامت کیا بتا رہا ہے؟ جو بندہ رحمان کے اس صفت سے منور ہو گیا، وہ سمجھ گیا رحمان کے اور اس پر رحمتیں نازل ہو گئی، اس آدمی کی بات ہو رہی ہے، ناس کی بات نہیں ہو رہی ہے، عباد کی بات ہو رہی ہے. اور عباد کو ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ عباد کا مطلب، بندہ کا مطلب غلام، عبد. یہاں عباد کا لفظ اس کو خاص طور پہ نظر میں رکھے کہ یہاں کیوں نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے وہ ناس، وہ لوگ. یہاں پہ لفظ پہلے عباد آیا، یعنی وہ غلام بندے. وہ عباد الرحمن، جس پہ رحمان کا اپنا یہاں رحمان رکھنے کا وہ ہے کہ جو اس سے پہلے لفظ آیا عباد، وہ لوگ ہیں جو کہ اطاعت میں، حمد میں اور رب میں اس مقام پر آ چکے ہیں کہ انہوں نے گلے میں ڈال دیا فرمان برداری اور اطاعت کا، ایمان لایا ہے، پابند ہو چکا ہے، تب اس کا نام عباد میں آ گیا. اب کس کے یہاں پر نہیں کہا کہ جو رب کو مان گیا یا حمد کیا، انہوں نے اس عباد میں دونوں آ گئے، عباد بھی اور اس میں حمد بھی اور رب بھی. رحمان کے بندے کون لوگ ہیں؟ الذین یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں. ایک علامت. حونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل اس سے بات کرتا ہے تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے کہ قَالُوا سَلَامًا، تم پر سلامتی ہو. وہ اس اپنے آپ کو سے بچاتا ہے. اب جتنے بھی ہمارے بزرگان ہیں، جتنے بھی جو بھی لوگ زیر تربیت ہے، ان کو یہی ہے کہ آپ نے جو آپ کا ذہن کا، آپ کا عقیدہ اور آپ کے راستے کا اور آپ کے منزل کا آدمی نہ ہو، آپ سے مختلف ہو، تو اس سے دوری اختیار کرو. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس صورت میں فرماتا ہے کہ ان سے دوری اختیار کرو آسان طریقے سے، ٹھیک. والذین، پھر اس کے اور علامت بتاتا ہے عباد الرحمن کے، جس پر رحمان کے وہ کیفیات ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، ان کی رات گزرتی ہے رحمان کی، ان پہ اتنی رحمتیں ہیں. وہ سجدہ بھی رحمت ہے اور اس میں قیام بھی رحمت ہے، اور سب سے اعلیٰ جو عبادت کا وہ ہے، وہ مقام ہے، وہ سجدہ ہے، وہ سجدے میں ہوتے ہیں. اور آگے پھر کیا بولتے ہیں؟ پھر مانگتے کیا ہے؟ والذین، بولتے کیا ہے؟ والذین یقولون،
اور وہ لوگ جو بولتے ربنا صرف عنا عذاب جہنم، اور عرض کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، فغان کرتے ہیں، اے ہمارے رب۔ اب پھر رب کی طرف آ گیا، کیوں کہ جس چیز سے پناہ مانگتا ہے وہ بھی اس نے، اور جو اس نے بنایا یہ بھی یہ ہے، اللہ نے، اس نے، رب نے، پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم، ہمارے سے دور کر دے، ہم سے نجات دے دے، ہمیں امن میں کر دے عذاب جہنم۔ ان عذابہ کان غراما، اس کا عذاب تو بے شک گلی کا ایک ایسا برا وہ عذاب ہے جو پڑتا ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے جو ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ اب عباد رحمان کا لفظ، اب اس دن میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے جو قربانیوں کا، محبتوں کو جس پہ رحمان وہ انعامات دے دے، رحمتیں نازل کر دے، اس کا جو جیسا آدم علیہ السلام کا پہلا اینٹ، آدمیت کا پہلا بنیاد ہے اور پہلا اینٹ ہے، پہلے وہ ہے، اس طرح سے تمام ان چیزوں کا جو کہ ان سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، میں پھر رحمان کی طرف آؤں گا، پھر آگے چلوں گا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، ٹھیک ہے۔ انہو کان صدیقا نبیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے بعد جو بڑا مقام رکھا ہوا ہے وہ ان لوگوں پہ رکھا ہوا ہے جس پہ رحمان نے صدیق کے اس سے نوازا، مقام سے اس کو صدیقیت کے کمالات سے ان کو نوازا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے کتاب کا ذکر کرو جو کہ تھا، اس کے کس صفت میں تھا وہ؟ انہو کان صدیقا نبیا، صدیق تھا۔ اور اذ قال لأبیہ، اس نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابو، اے میرے باپ، لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، آپ کیوں ایسے چیز کی پوجا کرتے ہیں جس کی نہ کان سنتا ہے اور نہ وہ دیکھتا ہے، ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اور وہ آپ کو کسی چیز کا، آپ کی حاجت اور آپ کی کسی مشکل، آپ کے کسی رکاوٹ یا آپ کے کسی مدد کی شکل میں کوئی چیز آپ کا کر نہیں سکتا ہے، اس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ یا ابتی، اے میرے باپ، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس، اے میرے ابو، میرے پاس ایک علم آیا، ایسا علم، ما لم یأتیک فاتبعنی، کہ وہ جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو میرے اوپر رحمت آئی ہے، جو میری رہنمائی ہوئی ہے، میری دستگیری ہوئی ہے، جو حقائق مجھے اوپر کھل گیا ہے، اب تم کیا کرو؟ تم میرے پیچھے چلو، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو، ٹھیک؟ تو تم اب میرے پیچھے چلو، اہدیک صراطا سویا، میں آپ کو راستہ دکھاؤں گا سیدھا مستقیم۔ یا ابتی، اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ، شیطان کی پیروی اور بندہ نہ بن۔ اب شیطان نے کیا کیا ہے؟ آگے ابراہیم علیہ السلام تعارف میں اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، مطلب شیطان کو استاد بنایا گیا، آگ سے پیدا کر دیا گیا، اور اس کو سارے نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا۔ اس نعمتوں کا جواب کیا تھا؟
اب رحمان وہ رحمتیں آپ کو دیتا ہے کہ جو اس کو دوسرا دے نہیں سکتا، انسانی کوئی چیز دنیا میں اس کا نہیں ہے، تو اس کا لازمی بات ہے۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا کہ الجزاء والاحسان الا الاحسان۔ اب ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کا جواب احسان سے دیں گے نا، یہ راستہ ہے، یہی اصول ہے، یہی قانون ہے۔ تو جب اس نے آپ کے اوپر جب رحمان رحمت کر اپنے ساری چیزوں سے نوازتا ہے آپ کو، تو آپ رب کی کیا احسان ادا کر سکتے؟ کھانا اس کو آپ نہیں دے سکتے، تو پھر ہم ساتھ کیسے ہوتے؟ میں نے پیٹ بھر لیا لیکن اللہ کو نہیں دے سکتا ہوں، میں اس کو کپڑے نہیں دے سکتا، نعوذ باللہ میں اس کو کوئی ایسی چیز نہیں دے سکتا ہوں، اللہ نے میری شادی کروا دی، میں اس کا نہیں کر سکتا۔ وہ تمام چیزیں جو میرے ہیں، میں احسان مند تو ہو گیا ہوں، لیکن میں احسان مندی میں اس کا جواب کیا دوں گا کہ میں احسان فراموش نہ بن جاؤں۔ اور میں جس میں فرماتے ہیں شیطان کان للرحمن عصیا، اس نے رحمان کی نافرمانی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الرحمن کی تمام نعمتوں کا جو انسان کو دیا گیا ہے، ان نعمتوں کا جو شکر ہے یا اس کا احسان مندی ہے، وہ فرمان برداری کی شکل میں آنا چاہیے۔ اگر وہ فرمان برداری کی شکل میں نہیں آیا تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ کانا عصیا، تو اس نے رحمان کے صفات کو ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بتا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ رحمان کے ساتھ تم اس کی مطابقت کرتے ہو جو کہ عصیا، جس نے نافرمانی کی ہے اس کا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اس نافرمانی اور فرمان برداری اور احسان مندی اور غیر احسان مندی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم بندے کا احسان نہیں مانتے ہو تو تم رب کا کیا احسان مانو گے؟ کیوں کہ تم رب کو دیکھتے ہو اور اس کا ذات کو نہیں دیکھتے ہو، اگر تم نے اس کو نہیں کیا۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں جب کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے؟ ہمیں الفاظ سکھایا گیا ہے، حمد سکھایا گیا ہے۔ آپ یقین مانو کہ جب آپ باتھ روم میں جاتے ہیں تو آپ کو ٹٹی کرنے اور پیشاب کرنے کے لیے الفاظ سکھایا گیا کہ جاتے ہوئے پہلے ان کے آفتوں، مصیبتوں اور اس کے اندھیرے اور اس کے خباثت سے اللہ کی پناہ مانگو، اور جب تم اس سے باہر آ گئے ہو تو اس کے بعد تم اس بڑے ذات کا کرو کہ الحمدللہ۔ تو ہمارا ہمیشہ شکریہ الحمدللہ ہے، جو کہ آدم علیہ السلام کا ابھی سانس ناف تک پہنچا ہوا تھا کہ اس نے بولا الحمدللہ، وہ شکر کے دائرے میں اور اطاعت اور فرمان برداری کے دائرے میں آ گیا تھا۔ اور شیطان نے یہ تمام چیزوں کے بعد اب اندازہ لگایا کہ ہمارا اس دور میں دجل، فریب، دھوکہ، ہر چیز میں آپ اس دھوکے کو دیکھیں۔ سب سے پہلے اس مثال کے طور پہ کوئی کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، تھینک یو۔ اب ذرا یہ تھینک یو کا مجھے یہ مطلب بجا دے کہ جزاک اللہ کے مقابلے میں کہ آپ ایک انسان کو کہتے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، جزاک اللہ، اللہ کا وہ بڑا نام آ جاتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں جزاک اللہ، تمہیں رب آپ کا یہ جزا دے دے۔ جو احسان مندی کا آپ یہ اظہار کرتے کہ میں تو عاجز ہوں اس چیز سے، میں اس رب کے جزاک اللہ کا جس کے طرح اللہ وہ نام ہے جو کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، اس ذات کا آپ کو دے دے۔ وہ کیا دیتا ہے، کتنا بڑا دیتا ہے، وہ اپنے شان کے مطابق دیتا ہے۔ اس کو ہٹا کر کے اور اس کی جگہ کے اوپر ہم نے کیا رکھ دیا؟ تھینکس۔ ذرا مطلب نکالے۔ اور یہ جو ہمارے نوجوان یہ ہے فلانا ہے، اس نے ٹینشن بھی سیکھ لیا انگلش لفظ۔ اعظم بلوچ صاحب ناراض ہو گئے، کھانا نہیں کھا رہے تھے، چلے گئے۔ ایک ہفتے کے بعد سلام بھائی لے گئے ان کو، تو ایک ہفتے کے بعد میں نے اسے کہا یار میں چلا گیا ان کے پاس کہ تم کیوں جو ہے وہ ناراض ہو گئے؟ بولا میں اس بات پہ ناراض ہو گیا تھا کہ مجھے جب صبح ناشتہ لایا تو کینٹین سے لایا۔ اب یہ فیشنی لوگوں نے جو نئے انگلش تھینک یو سیکھا تھا، اور انہوں نے جو لنگر ہے، جو خدمت کی جگہ ہے، جو کھانا سب کے لیے بنتا ہے، میرے لیے اس کا نام لنگر ہے، انہوں نے اپنے نئے انگلش میں اس کا نام کینٹین سن لیا۔ اب کینٹین وہ ہے جو کسی کمپنی میں ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے کہ تم یہ ہمارے ملازمین کو وہ دے دو۔
اس آدمی نے اس کو تو کینٹین کا مطلب کا پتا تھا، لیکن میرے اس دیوانے کو تو نیا ٹینشن سیکھا تھا اس نے، اور نئے یہ چیزیں ہمارے گوٹ کی خواتین بھی آ جاتا ہے کہ مجھے ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک، تو ہم نے دجل کے ان الفاظ کو چینج کر دیا۔ ایک دن میرے بیوی نے مجھے کہا کہ ہر مرتبہ اپنا خیال رکھے، اپنا خیال رکھے، اپنا خیال رکھے۔ میں نے کہا یار ایک آدمی کا 64 کلو وزن ہونا چاہیے، وہ 125 126 کلو ہے، تم اس کو کہتے ہو اپنا خیال رکھو؟ یہ ظالم اور کتنا خیال رکھے؟ اس نے 10 جوڑے کے بجائے 1 جوڑے جو اس کو ضرورت ہے 2 جوڑے ضرورت ہے۔ میرے ایک دوست کا وزن کم ہو گیا اسلام آباد میں، اس نے مجھے کہا کہ آپ نے مجھے بڑا نقصان پہنچایا، میرے 200 جوڑے کپڑوں میں سے سب میرے لیے لوز ہو گئے، اب میں نے 15 جوڑے امریکہ جاتے ہوئے بنایا، نئے میں نے کپڑے بنوائے اپنے لیے۔ تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اپنا خیال رکھو، یہ اور کتنا اپنا خیال رکھیں؟ جہاں 64 کلو ہونا چاہیے وہ 126 کلو ہے۔ جوتے اس نے ایک کی جگہ پر اس نے 120 جوتے رکھے ہوئے۔ خواتین نے ہر شوز کے ساتھ اپنے سوٹ کے ساتھ الگ شوز، الگ یہ، الگ فلاں، سارے میچ کیا ہوا ہے، پرس الگ رکھا ہوا ہے، فلاں الگ رکھا ہوا ہے، اور تم اسی انسان کو کہتے ہو جس کو یہ حکم ہے کہ تم دوسروں کا خیال رکھو اور تم اس کے نہ پورا کرو، اس کا خیال نہ رکھو۔ میں نے کہا مہربانی کرو آئندہ مجھے یہ نہ بولو کہ یہ چیک فلاں اور فلاں فلاں فلاں، مجھے اپنے حفاظت خود کرنی آتی یا نہیں آتی اس بات کو چھوڑو، تم مجھے نہ کہو کہ یہ اپنا خیال رکھو۔ بجائے کوئی دعا دینے کے، بجائے کوئی اور دینے کے اپنا خیال رکھو۔ بھائی ہم بیمار اسی لیے ہے کہ ہم نے اپنا خیال بہت رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے نبی اس لیے آئے کہ اپنے خیال سے ان کو نکال دے کہ یار تو اپنا خیال رکھتا ہے، تم اس سے نکل جاؤ اور تم اس سے باہر جاؤ۔ تو وہ تمام چیزیں جو الرحمن نے شیطان کو دیا ہوا تھا، اب یہ سوری ہم نے ایک نئے لفظ ہے، اب ہمارا ذات ہے، جب میرے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، ویسے میں غلط ہوں آدم، ہمیشہ اس کو استغفار میں ہونا چاہیے، معافی میں ہونا چاہیے، اللہ سے استغفار، انسانوں سے معافی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے اور نماز سے جیسے فارغ ہوتے تھے، جیسے پہلے لفظ یہ تھا استغفار۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں تم گناہوں پہ استغفار پڑھتے ہو، ہم تو اپنی نیکیوں پر استغفار سے ہمارا نہیں کر سکے، یار اس نیکیوں کو ہمارے لیے عذاب نہ بنا لو، اس کا نہ کرو، تم اس کی بات کرتے ہیں۔ اب جب وہ آپ کسی سے کرتے تو آپ کہتے مجھے معاف کر دو، ہمیں معافی دے دو۔ اب اس میں نفس کی بھی تھوڑے سے نیچے ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے نئے انگلش سیکھ لیا، اب اگر اس کو صحیح آتا ہے تو سوری بولتا ہے، اگر اس کو صحیح لفظ نہیں آتے تو سوری بولتے ہیں، سوری۔ اب اس ظالم سے پوچھو، اس گرویدہ گمراہ انسان سے پوچھو کہ اس سوری کا اور معافی کا اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے، اس کے کیا مطلب ہے اور اس سوری کا کیا مطلب ہے۔ یہ صرف اپنے نفس کو برقرار رکھنے کے لیے، جس میں اس کی تذلیل کا کوئی پہلو نہ ہو، کمی کی کوئی کمی نہ آئے، اس نے اس کی جگہ پہ اس کو معافی کی جگہ پہ اس پہ سوری رکھ دیا۔ دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ہم نے اپنے نفس کو دے دیا، لوگوں نے ہمیں ایسے جالوں میں پھنسا دیا کہ جس کو معاف کرنا اور سوری کا نہیں پتا ہوتا ہے۔ بول بھی ہم صحیح نہیں سکتے ان کی طرح، لیکن ہمیں اس پر فخر ہے۔ تو جو لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیفیات میں رکھا ہے، تو اس کا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہاں عباد الرحمن اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں کیا فرمایا، انہو کان صدیقا نبیا، وہ تصدیق کرنے والا ہے، وہ ماننے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اگر یہ مقام ملا ہے، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ فرمان بردار، ماننے والا، جس میں کوئی چون و چرا نہیں ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے 2 باتیں میں نے جس انسان سے کہا، اس کے چہرے پر، اس کے شکل پر، اس کے تاثرات پہ ترنگا سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ اور ایک جب میں نے اپنے معراج کا کہا بغیر ابو بکر کے، جب میں نے اس سے کہا کہ تم نبی ہو، اس کے چہرے پہ ایک ضرورت، 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ تاخیر نہیں ہوا، کیونکہ جتنا آپ تاخیر کر لیتے ہیں صداقت میں، اتنے آپ مقام میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ جتنا صداقت مضبوط ہوگا، اتنا آپ کا مقام بلندر ہوگا اور آپ کے پرواز زیادہ ہوگا۔ جلدی مانیں گے تو جلدی ہوگا آپ کے ساتھ۔ اور وہی جس کو بھی کہا کہ ہم معراج پہ گئے تو اس نے بولا کہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے، کب ہوا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا۔ وہ ایسے پڑ گیا، اس نے کہا اگر وہ بولتا ہے تو ہو گیا، بات ہی ختم ہے۔ تو
حضرت صدیق اس کے ابراہیم علیہ السلام پہ جو الرحمن کا بندے کے ساتھ اس کا ہو گیا، رحمان نے اس پہ رحمانیت کر دیا، تو اس نے کہا کہ اس نے فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، وہ پہلے صادق ہے پھر نبی ہے، ماننے والا ہے۔ والد کو کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی، اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان، یہ شیطان کی باتیں مت مانو، اس کی بندگی، اس کی اطاعت اور فرمان برداری، دیکھو لفظ کیا ہے، تعبد الشیطان، اس کے باپ شیطان بندہ نہ بن، بندہ کا لفظ دیا قرآن نے اس کو کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اس کا بندہ نہ بنو، بندہ وہ جو اس کے غلامی اور اطاعت اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر سب کچھ مانتا ہے۔ تم نے صدیقیت کے مقام کو، رحمان کو جو مقام دینا تھا، وہ شیطان کو نہ دو، ٹھیک؟ تو یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس نے رحمان کے، جس کا، اب رحمان آپ سمجھ رہے ہیں اتنے دنوں سے ہم بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا ذات ہے، کیا رحمتیں اس کے صاحب، کون سے رحمتوں کی ہے، کون سا آپ گنو گے، اس کے بارے میں تو خود کہا فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ رحمان کی اتنی نعمتیں آپ کو مختصر سے انہوں نے بتایا، لیکن ہر نعمت کے ذکر کے ساتھ فبأي آلاء اس لیے رکھ دیا کہ تم اس کو آنکھیں نہ چراؤ، حق کا مقابلہ کرو، آنکھیں ملا کے بات کرو، ماننے کی بات کرو، یہ سمجھتے ہوئے جو ادھر ادھر ہو جاتے ہو مت کرو اس کو، اس لیے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو جزاء الاحسان الا الاحسان، جس نے رحمان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رحمان ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے، جس طرح ادھر الحمدللہ میں سر بسجود ہونا تھا، ادھر اس رحمان کے ساتھ اطاعت اور فرمانداری کرے، تاکہ ان کی تمام رحمتوں کا ہم احسان کو واپس جواب دے دیں۔ مطلب یہ سوری نہ بولے، تھینک یو نہ بولے، اس کے جگہ پہ اطاعت کرے، فرمان برداری کرے۔ یا ابتی، اے میرے باپ، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، پھر رحمان کا اشارہ دے دیا، اس پر تو رحمان کے حقائق کھل گئے تھے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں ان یمسک، آپ کو پکڑ نہ لے، آپ کو گرفت میں نہ آ جائے عذاب من الرحمن، تمہارے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے من الرحمن، کیونکہ رحمان جب اتنی نعمتیں اس کے پیدا کرتا ہے تو اس کے غضب بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ اس کو آپ کے سوچ سے بالا تر ہے، اس کا پکڑ جو ہے، اس کی ناراضگی جو ہے، اس کا وہ، کیونکہ وہ اس کا بدل آپ سے کسی مادیت میں، کسی اس میں نہیں مانگتا ہے، جو صحیح۔ فتکون للشیطان ولیا، آگے کیا فرمایا، کتنی خوبصورت باتیں داناؤں کے، صدیقوں کے، کہ ہر لفظ میں خدا کی قسم انسان کے ساری چیزیں نکل جاتی ہے اور انسان سر بسجود ہوتا ہے، لیکن چونکہ انسان کے لیے سجدہ نہیں ہے نا، وہ اللہ کے لیے سر بسجود ہے۔ کیا بتایا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، تو تم بھی شیطان کا رفیق ہو جاؤ گے، اس صف میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ ہوگی بات۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم اس کو جواب دے رہا ہے، اس کا والد اس کو جواب دے رہا ہے، کیا تم نے ہمارے جتنے بت اور ہمارے مذہب سے منہ پھیر لیا، تم نے منہ پھیر لیا، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو اس سے باز نہ آیا نا اپنے راستے اور اپنے باتوں سے نا، تو میں تمہیں پتھراؤ کروں گا، اور مجھ سے زمانے دراز تک بے علاقہ ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے سے۔ باپ والے سسٹم میں آ گیا کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہوا ہے تو تم ابھی احسان فراموش بن رہے ہو، تمہارے باپ کو یہ چیزیں جو ہے، یہ سسٹم چلایا اس نے۔ 12